حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عظیم نبی اور بادشاہ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے برگزیدہ نبی اور ایک عظیم بادشاہ تھے۔ وہ حکمت، انصاف اور بے مثال طاقت کے مالک تھے۔ ان کا ذکر قرآن مجید اور تورات میں ملتا ہے، اور وہ ایک منفرد نبی تھے کیونکہ انہیں اللہ نے ایسی طاقت عطا کی تھی جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ وہ فلسطین، موجودہ یروشلم میں حکمران تھے۔ وہ صرف ایک بادشاہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی بھی تھے، اور ان کی نبوت اور حکومت دونوں اللہ کے حکم سے قائم تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور خوبیوں کی تفصیل۔ حکمت اور عدل میں بے مثال، حضرت سلیمان علیہ السلام انتہائی عقل مند اور دانش مند نبی تھے۔ انہیں اللہ نے بہترین فیصلہ سازی کی صلاحیت عطا کی تھی۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ دو عورتیں ایک بچے پر دعویٰ کر رہی تھیں کہ یہ ان کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کو 2 حصوں میں کاٹ دیا جائے اور ہر عورت کو آدھا دیا جائے۔ اصل ماں نے فوراً بولی کہ بچہ دوسری عورت کو دے دیا جائے لیکن اسے قتل نہ کیا جائے۔ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہچان لیا کہ اصل ماں کون ہے اور اسے بچہ دے دیا گیا۔ جنات، پرندوں اور ہوا پر حکمرانی۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر قابو دیا تھا اور وہ ان سے ہر طرح کا کام کرواتے تھے۔ وہ پرندوں کی زبان سمجھتے تھے اور ان سے بات کر سکتے تھے۔ ان کے لشکر میں انسان، جن اور پرندے سب شامل تھے۔ ہوا بھی ان کے تابع تھی۔ وہ ہوا کے ذریعے لمبے لمبے سفر لمحوں میں طے کر سکتے تھے۔ بے مثال بادشاہت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی سب سے عظیم بادشاہت عطا کی گئی تھی۔ ان کی سلطنت مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، اور وہ ایک عادل حکمران تھے۔ وہ اللہ کے حکم سے فیصلہ کرتے تھے اور اپنے دربار میں انصاف فراہم کرتے تھے۔ تعمیرات اور ترقی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس یروشلم کی تعمیر کی۔ ان کے جنات نے شیشے کے فرش، محلات اور کئی عظیم عمارتیں بنائیں۔ وہ جدید طرز کے محلات اور شاہی عمارتوں کے معمار تھے۔ دعا اور اللہ کی اطاعت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتہائی فرمانبردار بندے تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے ایسی قوم عطا فرما، ایسی حکمرانی عطا فرما کہ مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں وہ سلطنت دی جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ایک محل کی تعمیر کا معائنہ کر رہے تھے اور ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے۔ اللہ کے حکم سے ان کی روح قبض ہو گئی، لیکن وہ کئی دنوں تک اسی طرح کھڑے رہے۔ جنات مسلسل کام کرتے رہے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان زندہ ہے۔ جب دیمک نے ان کی لاٹھی کو کھا لیا تو ان کا جسم زمین پر گر پڑا۔ تب جا کر جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتے تو وہ مسلسل کام نہ کرتے رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عظیم نبی، عادل بادشاہ اور اللہ کے محبوب بندے تھے۔ ان کی حکمت، انصاف اور غیر معمولی طاقتیں انہیں تمام نبیوں میں منفرد بناتی ہے۔ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور ہمیشہ اللہ کی راہ میں چلنے کی کوشش کرتے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی طاقت اور بادشاہت عارضی ہے، اصل چیز اللہ کی رضا اور اطاعت ہے۔ ملکہ بلقیس کا مذہب اور اس کی قوم کا طرز زندگی۔ ملکہ بلقیس کی قوم سبا کہلاتی تھی جو یمن کے علاقے میں آباد تھی۔ یہ لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے اور انہی کی طرح ملکہ بلقیس بھی مشرقہ تھی۔ ان کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ سورج روشنی اور زندگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اسی لیے وہ اسے خدا مانتے تھے۔
یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ان کی سلطنت میں بہت سے عجیب و غریب بت بھی موجود تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں تو فوراً اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے، نہیں سمجھتے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہی روشنی اور اندھیرے کا اصل مالک ہے۔ ملکہ بلقیس کے دربار کی طاقت اور اس کی ذہانت۔ ملکہ بلقیس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ انتہائی دانشمند اور عقل مند حکمران تھی۔ اس کے دربار میں بھی بہت ذہین مشیر موجود تھے جو جنگی حکمت عملی میں مہارت رکھتے تھے۔ جب ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کے متعلق بتایا تو کہا کہ میں نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے جس کا ملکہ تخت پر بیٹھی ہوئی ہے اور اسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا تخت بہت عظیم الشان ہے۔ اس کی تخت کی کوئی مثال نہیں، وہ بہت عظیم الشان اور بہت خوبصورت تخت ہے۔ وہ تخت بہت پیارا ہے۔ یہ تخت عام تختوں کی طرح نہیں تھا بلکہ انتہائی قیمتی جواہرات سے مزین اور سنہری رنگ کا تھا۔ ملکہ بلقیس کی چالاکی۔ تحفہ بھیجنے کی اصل وجہ، جب ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملا تو وہ براہ راست جنگ چھیڑنے کی بجائے معاملے کو حکمت سے حل کرنا چاہتی تھی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق سن رکھا تھا کہ وہ غیر معمولی طاقتوں کے مالک ہے، لیکن وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آیا وہ واقعی نبی ہے یا محض ایک طاقتور بادشاہ۔ اسی لیے اس نے ایک چالاک حکمت عملی اپنائی اور کہا، میں اسے ایک قیمتی تحفہ بھیجوں گی، اگر وہ واقعی دنیاوی بادشاہ ہوا تو دولت دیکھ کر خوش ہو جائے گا، لیکن اگر وہ نبی ہوا تو دولت کو ٹھکرا دے گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے سفیروں کو واپس کر دیا تو ملکہ بلقیس سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کی دولت سے متاثر نہیں ہوتے۔ جنات کی بات چیت اور تخت لانے کا پس منظر۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون جلدی لا سکتا ہے تو ایک جن نے کہا، میں اسے اس سے پہلے لے آ سکتا ہوں کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس کتنی لمبی ہوتی ہے۔ روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس صبح سے دوپہر تک یا دوپہر سے شام تک جاری رہتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جن اتنا طاقتور تھا کہ چند گھنٹوں میں یمن سے فلسطین تک کا سفر کر سکتا تھا۔ لیکن پھر آصف بن برخیہ نے کہا، میں اسے پلک جھپکنے سے پہلے لے آ سکتا ہوں۔ یہاں ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ آصف بن برخیہ کے پاس اللہ کا خاص علم تھا جسے علم اعظم کہا جاتا ہے۔ اسی علم کی مدد سے اس نے ملکہ بلقیس کا تخت ایک لمحے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا۔ ملکہ بلقیس کے تخت میں تبدیلی۔ جب ملکہ بلقیس کا تخت آ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت میں کچھ تبدیلی کر دی جائے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ بلقیس اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں۔ جب بلقیس دربار میں پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا یہ تیرا ہی تخت ہے؟ ملکہ بلقیس نے جواب دیا، یہ تو بالکل ایسا ہی لگتا ہے جیسے میرا ہے۔ یہاں اس نے مکمل یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ یہ وہی تخت ہے کیونکہ اس میں کچھ تبدیلی کی گئی تھی۔ وہ تخت پہلے جیسا نہیں تھا، اس لیے وہ ڈر سی گئی کہ لیکن وہ اتنی ذہین تھی کہ فوراً سمجھ گئی کہ یہاں ایک معجزہ ہے۔ شیشے کے فرش کی آزمائش۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اور حکمت عملی اختیار کی اور اپنے محل میں شیشے کا ایک فرش بنوایا جو اتنا شفاف تھا کہ نیچے پانی نظر آتا تھا۔ جب بلقیس اندر داخل ہونے لگی تو اس نے یہ سمجھ کر کہ وہاں پانی ہے اپنی قمیص تھوڑی سی اوپر کر لی تاکہ بھیگ نہ جائے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ پانی نہیں ہے بلکہ شفاف شیشہ ہے۔
یہ تجربہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بلقیس کو یہ یقین ہو جائے کہ جو کچھ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے وہ ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتا۔ اس سے ملکہ کو یہ سبق ملا کہ جس صرف نظر کا دھوکہ تھا، اسی طرح سورج کی روشنی بھی حقیقت میں خدا نہیں ہو سکتا، بلکہ سب کچھ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ ملکہ بلقیس کا قبول اسلام۔ یہ سب معجزات دیکھنے کے بعد ملکہ بلقیس نے اعلان کیا، ہے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ کے تابع ہو کر ایمان لاتی ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ الفاظ بہت اہم ہے کیونکہ اس نے تسلیم کیا کہ وہ اپنی پوری زندگی غلط عقیدے پر تھی اور اب وہ اللہ کو حقیقی محبوب مان رہی ہے۔ ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان شادی۔ یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے شادی کی تھی یا نہیں؟ بعض روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا تھا اور وہ ان کے ساتھ رہنے لگی۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اس کی سلطنت واپس دی اور وہاں اسلام کے مطابق حکومت کرنے کا حکم دیا۔ ملکہ بلقیس کی قوم کا رد عمل۔ ملکہ بلقیس کی قوم کے کچھ افراد نے اس کے اسلام قبول کرنے پر اعتراض کیا کیونکہ وہ سورج کی پرستش میں راسخ تھے، لیکن چونکہ ملکہ بلقیس دانشمند اور مضبوط حکمران تھی، اس نے اپنی قوم کو حکمت اور تدبر سے اسلام کی طرف مائل کیا۔ یہ واقعہ بہت اسباق دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی غیر معمولی طاقتیں اور حکمت اللہ کی عطا کردہ تھی جنہیں انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کیا۔ بلقیس نے دانائی اور معاملہ فہمی ظاہر کرتی ہے کہ ایک سچی قیادت کیسی ہونی چاہیے۔ یہ ثابت ہوا کہ ظاہری طاقت، دولت اور سورج جیسے مظاہرے اصل خدا طاقت اللہ کے ہاں ہے جو ہمیں اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ اللہ کے طاقت کی کوئی مثال نہیں، بلکہ اصل طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ نمل میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ یہ ایک دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت، نبوت اور اللہ کی عطا کردہ غیر معمولی طاقتوں کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور اس کی قدرت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی سلطنت عطا کی تھی۔ ان کے پاس انسانوں کے علاوہ جنات، پرندے اور دیگر مخلوقات بھی تابع تھے۔ وہ پرندوں اور جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے اور ان کے حکم سے ہوا بھی چلتی تھی۔ ہدہد کا ملکہ بلقیس کی سلطنت کے بارے میں بتانا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباری پرندوں کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ ہدہد ایک پرندہ غیر حاضر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ناراضی ہوئی اور فرمایا، اگر ہدہد کے پاس کوئی معقول وجہ نہ ہوئی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ کچھ دیر بعد ہدہد واپس آیا اور کہا کہ میں وہ چیز جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتی۔ میں ملکہ سبا سے آیا ہوں اور وہاں ایک عظیم سلطنت دیکھی ہے جس پر ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ اس کا نام بلقیس ہے اور اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم سورج کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط بھیجنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر ملکہ بلقیس کو ایک خط بھیجنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے ہدہد کو حکم دیا کہ وہ ان کا خط لے کر جائے اور اسے ملکہ کے سامنے ڈال کر دیکھے کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ ملکہ بلقیس کا مشورہ کرنا۔ جب ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھا تو وہ حیران رہ گئی۔ خط میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے، تم مجھ پر برتری نہ جتاؤ اور اسلام لے آؤ۔ یہ خط ملنے کے بعد ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں اور درباریوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ ان کے وزیروں نے کہا، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، لیکن فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
بلقیس نے سوچا کہ پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا جائے کہ وہ واقعی ایک عظیم بادشاہ اور نبی ہے یا نہیں۔ اس لیے انہوں نے ایک قیمتی تحفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تحفہ واپس کرنا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ملکہ بلقیس کے سفیر قیمتی تحفے پیش کیا گیا تو اس نے صاف انکار کیا۔ انہوں نے ان تحائف کو رد کر دیا اور فرمایا، کیا تم مجھے دولت سے خوش کرو گے؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہاری دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم اطاعت نہیں کرو گے تو میں تم پر ایک عظیم لشکر بھیجوں گا۔ یہ جواب سن کر سفیر واپس چلے گئے اور ملکہ بلقیس کو سب کچھ بتا دیا۔ ملکہ سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ واقعی اللہ کی نبی ہے۔ اس لیے انہوں نے خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جانے کا فیصلہ کیا۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت منگوایا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ملکہ بلقیس خود ان کے پاس آ رہی ہے تو انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کون اس کا تاج و تخت یہاں لا سکتا ہے؟ جنات میں سے ایک طاقتور جن نے بولا، میں اسے اس سے پہلے لے آؤں گا کہ اپنے آپ مجلس سے اٹھے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آصف بن برخیا نامی ایک بزرگ نے، جو اللہ کا خاص علم رکھتے تھے، کہا، میں اس تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے لے آ سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ملکہ کا تخت پلک جھپکتے ہی ان کے سامنے موجود تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، یہ سب میرے رب کے فضل سے ہے۔ ملکہ بلقیس کا دربار میں آنا اور حیران ہونا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا تخت وہیں موجود ہے۔ حیرت کے مارے وہ سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اور آزمائش رکھی۔ ان کے حکم سے زمین پر شیشے کا ایک فرش بچھوایا گیا جو پانی کی طرح لگتا تھا۔ جب ملکہ بلقیس نے اندر قدم رکھا تو انہوں نے اپنی قمیص اٹھا لی تاکہ پانی میں نہ بھیگے، لیکن تب پتہ چلا کہ وہ شفاف شیشہ ہے۔ یہ دیکھ کر ملکہ نے کہا، ہے میرے رب، میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں اور سلیمان کے ساتھ مسلم ہوتی ہوں۔ ملکہ بلقیس کا ایمان لانا اور اس کی سلطنت۔ اس واقعے کے بعد ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور اپنی قوم کو بھی اسلام قبول کرنے کا حکم دیا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور بعض کے مطابق اپنی سلطنت میں واپس چلی گئی لیکن مسلمان ہو کر حکومت کی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ پر یقین رکھنا۔ یہ واقعہ اللہ کی ایک ہونے کا یقین دلاتا ہے کہ اللہ جسے چاہے علم و حکمت عطا کرتا ہے اور دنیاوی شان و شوکت سے زیادہ اللہ کی عبادت اور اس کی رضا اہم ہے۔ ملکہ بلقیس کی عقل مندی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دانائی اور اللہ کی طاقت کا یہ واقعہ نہایت سبق آموز ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے اور کسی چیز پر یقین نہیں رکھنا چاہیے، اور اللہ کی طاقت کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کتنی طاقت والا ہے۔ اللہ ہمیں ہمت اور طاقت دے اپنی عبادت کرنے کا۔